آمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین قوله تعالی فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، پیارے بچوں، معزز خواتین اسلام، اسلامی رشتے کی ماں، بہن، بیٹیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان عظیم، جس نے ہم کو فضول باتوں سے بچایا، لغویات سے بچایا، قرآن کریم کی نورانی محفل میں اپنا اور اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے جو میں اور آپ اجتماعی فعل کے ساتھ اپنے مولا کریم کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ خدائے رحمان میرے اور آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ آخرت میں اپنی رضائے کامل عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل بعنوان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ ربیع النور اختتام کی طرف ہے، اور الحمدللہ مسلسل پورے مہینے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھا اور سنا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لفظ میلاد سے چڑھنے والے ہیں انہوں نے چڑھ کر ذکر کرا، انہوں نے، اللہ نے ان سے بھی کرا دیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہم نے کہا کہ میلاد مصطفیٰ جائز ہے، وہ کہنے لگے میلاد مصطفیٰ ناجائز ہے نا؟ تو میلاد مصطفیٰ تو انہوں نے کہا، میلاد مصطفیٰ، ہاں، میلاد رسول، میلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اللہ نے کہلوا ان سے بھی دیا، ہاں، کہ تم مانو یا نہ مانو لیکن تمہیں یہ کہنا ضرور پڑے گا میلاد مصطفیٰ، میلاد النبی، میلاد، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ تمہاری اپنی مرضی ہے کہ اس کو جائز سمجھ کے بولو کہ ناجائز سمجھ کے بولو، ہے نا؟ بھئی آپ روزی کماتے ہیں، روزی دینے والا اللہ ہے، کمانے والے آپ ہیں، اللہ نے یہ اختیار آپ کو دیا ہے، وہ روزی حرام طریقے سے کمائے کہ حلال طریقے سے؟ کہا اس کو روزی چاہتا ہے، کہا اس کو روزی ہی کہا جاتا ہے نا،
اب حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کس کے ہاتھ میں؟ جائز طریقے سے کما لیں یا ناجائز طریقے سے ہے۔ کہا یہ جائے گا بھائی یہ آدمی روزی کما رہا ہے نا، دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی ذکر کرے نہ کرے، پہلے نمبر پر نبی کی عظمت کا، نبی کی پیدائش کا، نبی کی رفعت کا، نبی کی بلندی کا ذکر اللہ رب العالمین کر رہا ہے، اور اللہ سب سے کرا رہا ہے، سب سے، اور اس وقت میں کرایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہر بھی نہیں ہوئے۔ اہل عقیدت، اہل علم، اہل تواریخ کا تو اس پر اتفاق ہے کہ جی کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس زمانے میں نبی کی پیدائش کا ذکر ہوا نہ ہو، کوئی زمانہ، کوئی بھی۔ ہاں، جب آدم دنیا میں نہیں آئے تھے، حضرت حوا صلوات اللہ دنیا میں نہیں آئیں، آدم دنیا یعنی زمین پر نہیں آئے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور ان میں روح ڈالی، آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے سب سے پہلے تو انہوں نے عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ کا حکم یہ ہو گیا کہ آدم تم جنت میں چلے جاؤ، آدم تم، ابھی آدم اکیلے جنت میں چلے گئے، ٹھیک ہے؟ جنت کے اندر آدم کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ دنیا کی پہلی عورت حضرت حوا کی پیدائش اس زمین پر نہیں ہوئی بلکہ جنت میں ہوئی۔ نزہۃ المجالس میں لکھا ہوا ہے کہ جنت میں ان کی پیدا ہوئی۔ حضرت حوا کہاں پیدا ہوئی؟ جنت۔ اب جنت کے اندر صرف آدم اور حوا ہیں، بظاہر تیسرا کوئی نہیں ہے انسانوں میں۔ ویسے تو جنت کے اندر حوریں ہیں، جنت کے اندر غلمان ہیں، وہ تو جنت کے ہیں نا۔ انسان بشر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کی خوبصورتی کی تعریف کے اندر بہہ گئے اور خوب تعریف کری حضرت حوا کی۔ کہا اے حوا، اللہ نے تجھ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں بنایا، بڑی خوبصورت ہے تو، بڑی حسین ہے، بڑی جمیل ہے۔ خوب تعریف کر رہے ہیں، خوب تعریف کر رہے ہیں، خوب تعریف کر رہے ہیں حضرت حوا کی۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ رب العالمین کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اللہ رب العالمین نے حوران بہشت اور ملائکہ سے کہا، اے میرے ملائکہ جاؤ اور آدم اور حوا کے درمیان جو ایک پردہ پڑا ہوا ہے نا، ذرا اس پردے کو ہٹا دو، درمیان میں سے آدم اور حوا ادھر ہے، بیچ میں پردہ ہے، ادھر کوئی اور ہے۔ کہا آدم اور حوا کے درمیان جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ اٹھا دو۔ ملائکہ نے پردہ اٹھایا، جیسے ہی پردہ اٹھایا تو حضرت حوا کی نگاہ پڑی کہ سامنے ایک تخت نورانی کے اوپر ایک بے مثل حسن رکھنے والی، بے مثال نور رکھنے والی، تخت پر جلوہ افروز ہیں،
پردہ جیسے اٹھا نگاہ پڑی تو جنت کی کا حسن و جمال، جنت کی خوبصورتی، جنت کی رانائیاں، جنت کے نقش و نگار، چمک دھمک پھیکی پڑ گئی اس کے حسن و جمال کے سامنے۔ ایسا حسین چہرہ جس کے چہرے سے نور کی کرنیں ایسی پھیل رہی ہیں کہ جنت فیضیاب ہو رہی ہے اس نور سے۔ حضرت حوا کہنے لگی اے آدم تم تو کہہ رہے تھے کہ میرے سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، یہ تو سامنے میرے سے زیادہ خوبصورت جس نے جنت کی خوبصورتی کو پھیکا کر دیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے چونکہ پہلے دیکھا ہی نہیں تھا تو اللہ کی جناب میں عرض کیا کہ اے اللہ یہ کون ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم تم حوا کی تعریف کر رہے تھے نا، اس لیے تمہیں یہ دکھایا جا رہا ہے حوا کا حسن و جمال ان کے حسن و جمال کا صدقہ ہے۔ کون ہے یہ؟ فرمایا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کہا محمد عربی تو ابھی نہیں، پہلے انسان تو یہ ہے کہ ابھی؟ کہا اللہ نے جب تم کو بنانے کا ارادہ فرمایا نا تو اللہ رب العالمین کی ارادہ قدرت کے اندر تمہارے بننے سے 4000 سال پہلے ان کی تخلیق کا قدرتی نمونہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر چرچا کرا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، یہ ان کی بیٹی ہیں، ان کے صدقے میں نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو وہ دعائے وسیلہ پڑھائی گئی۔ اکثر علماء یہاں پر یہ بیان کر کے گزر جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ آدم نے پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری غلطی کو درگزر کر دے، لیکن صاحب نزہۃ المجالس اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ کا کلام لے کر آئے اور جنت میں یہ کلام سکھایا۔ کیا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات۔ فَتَلَقَّى یہ دیکھیے دو جگہ ہیں جہاں اللہ نے خصوصی علم سکھایا۔ ایک تو جگہ وہ تھی جب اللہ رب العالمین نے آدم اور ملائکہ کا تقابل کرایا تھا اور فرشتوں سے کہا تھا کہ اے فرشتوں ذرا میری صفات بیان کرو، میری تعریف، میری حمد و ثنا کرو، تو فرشتے نہیں کر سکے تھے۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تھا کہ آدم ذرا میری صفات بیان کرو، تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو، جیسے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، دو دیکھیے فرق دیکھ لیجیے گا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کا کہ نام سکھا دیا آدم کو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاء یعنی نام، کلہا کل نام، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کے نام آدم کو سکھا دیے۔ وَعَلَّمَ آدم، علم دے دیا اللہ نے، وہ علم دے دیا اللہ نے آدم کو، تمام چیزوں کا نام سکھا دیے۔ یہ وہاں ہوا
پھر جنت کے اندر کیا ہوا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات ہے، یہاں یہ جمع کا صیغہ ہے، کلمات، یہ واحد نہیں ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا آدم کو یہ کلمات سکھا دو۔ آدم علیہ السلام نے کہا جبریل یہ تم مجھے کلمات سکھا رہے ہو، اس سے کیا ہوگا؟ کہا یاد کر لو، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی، اس کی تمہیں یاد کر لو، ضرورت پڑے گی۔ آدم علیہ السلام نے یاد کر لی۔ آدم علیہ السلام نے کیا کلمات سکھائے؟ وہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کیا کلمات تھے؟ اے آدم یاد کر لو محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، مولا علی مشکل کشا، سیدہ فاطمہ زہرا، حسن مجتبی، حسین مکرم علیہ السلام، ان کے نام یاد کر لو، یعنی پنجتن کے نام یاد کر لو، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ کلمات ہیں۔ جب آدم علیہ السلام نے 200 برس کے بعد دعا کری تو اللہ سے کہا اے اللہ بوسیلہ محمد رسول اللہ اور علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، لیکن جب بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جلدی میں بس بیان کر دی گئی، تفصیل نہیں ہوتی، تفسیر کے اندر تفصیل ملتی ہے۔ اب تفسیر بیان کرنے کا اب تھوڑی دیر میں تو ہوتا نہیں ہے۔ تفسیر جب بھائی دیکھیں نا، ترجمہ قرآن کا ایک ترجمہ، سمجھ رہے ہیں، حاشیے، اور تفسیر کئی جلدوں میں ہیں، کئی جلدوں میں ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4.5 پاروں کی تفسیر لکھی ہے، اور 2 جلدیں ہیں بڑی بڑی، سمجھ رہے ہیں؟ 4.5 پاروں میں 2 جلدیں، وہ بھی بہت اختصار سے۔ اب اگر پورے 30 پاروں کی لکھتے تو کتنی ہوتی تفسیر عزیزی، فتح العزیز۔ 4.5 پارے کون سے لکھے انہوں نے؟ سورہ بقر کی تفسیر، 2.5 پارے تو وہی ہیں، ایک الحم شریف کے بارے کی تفسیر 30واں پارہ، اور ایک 29واں پارہ۔ بھئی یہ 4.5 پاروں کی تفسیر، اور پورے قرآن کا جو مقصد ہے ان 4 پاروں میں انہوں نے ظاہر کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کے اندر وہ علم اور وہ نکات ہیں، اس کو اگر پھیلانے بیٹھ جاؤ نا سمجھانے کے لیے تو بڑے بڑے دفتر بھر سکتے ہیں، اور اگر سمیٹ لو تو ایسے سمیٹ لو، کیسے سمیٹ لو؟ صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ جب لفظوں کی عظمت کو بیان کیا گیا، حرفوں کی عظمت کو بیان کیا گیا، صورتوں کی عظمت کو بیان کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک صورت ایسی رکھی ہے جس میں پورے قرآن کا علم ہے۔ پورے قرآن کا 6666 آیتیں جو ہیں نا، وہ ساری 6666 میں سے 7 آیتیں کم کر دیں۔ کتنی کم کر دیں؟ 66 میں سے 7 نکال دیں، کتنی رہ جائیں گی؟ ٹھیک ہے، تو 6659 6659 آیات کا علم، برکت، عظمت سمٹ کر 7 آیتوں کے اندر ہے۔ کتنے آیتوں میں؟ 7 آیتوں میں۔ کون سی ہے وہ؟ فرمایا صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی ہیں، الحم شریف۔ پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے۔ سورہ، اب میں اس پہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، پھیلانا چاہیں تو پورے دفتر، اور اس کو سمیٹنا چاہیں تو دیکھیں کیسے سمٹ کے آتا ہے، کیسے سمٹ کے آتا ہے، آپ سمجھ لیں۔ اب یہ سمٹا پورا جتنا قرآن ہے، اس میں جتنی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، نصرتیں ہیں، وہ ساری کی ساری سورہ فاتحہ میں ہیں۔
ساری کی ساری قائم ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ کا ایک نام ام الکتاب ہے. سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، سورہ فاتحہ کا ایک نام سبع مثانی ہے. سمجھ، اس طرح 7 نام ہیں. بہرحال وقت کے حساب سے مختصر یہ کہ بڑی بات ام الکتاب یعنی پورے قرآن کی ماں. پورے قرآن کی ام سے مراد ماں ہو گئی. ٹھیک ہے، اب اس کو اور سمیٹا. فرمایا کہ پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں اور سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں. اسی لیے ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو. ہر کام، جائز کام جو بھی ہے بسم اللہ پڑھ کر. ہر جائز کام بسم اللہ پڑھ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پتہ چلے کتنی عظمت والی ہے. اتنی عظمت والی ہے، اگر اس کی تعظیم کر لی نا تو کیسا اللہ کی طرف سے درجہ اور انعام ملے گا. اللہ کے ولیوں میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام بشر حافی ہے. بشر حافی نام ان کا بشر ہے، حافی ہو گئے بعد میں، یہ ان کا لقب. ان کی ابتدائی زندگی یہ ہے کہ یہ شراب بیچا کرتے تھے. شراب کی بھٹی لگی ہوئی تھی، شراب خانہ تھا، شراب بناتے تھے، شراب بیچتے تھے، شراب پیتے تھے. ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، انہیں راستے کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا. غور کرا تو اس پہ اللہ لکھا ہوا تھا. آپ نے اس کو اٹھایا اور جب مٹی گرد و غبار صاف کیا تو بسم اللہ لکھا ہوا تھا. آپ نے اس کو گرد و غبار سے الگ کیا اور عطر فروش کی دکان پر گئے اور وہاں جا کر عطر خریدا اور ایک ڈبی میں عطر لگا کر اسے رکھ کر اونچی جگہ پر رکھ دیا. کاغذ کے ٹکڑے کو اونچی جگہ پر رکھ دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اتنا سا کرا، اتنا سا. اسی رات اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے ایک اللہ کے ولی کو خواب میں کہا کہ جاؤ فلاں فلاں جگہ پر، وہ جو بشر ہے نا اس سے جا کر کہنا کہ اللہ نے تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے. اللہ نے تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے. اور اگر پوچھے نا کس بنا پہ بنایا، میں تو شرابی ہوں، میں تو شراب کی بھٹی چلاتا ہوں، شرابی ہوں، شراب پیتا ہوں، شراب بیچتا ہوں. ایسا کون سا میرے اندر آ گئی جو دوست کیا ایسے لوگ دوست بنتے ہیں اس کے جو شراب پئیں، شراب بیچیں، شراب بانٹیں. شریعت میں اتنی سختی یہ منا دیے کہ شرابی کے پاس بھی نہ بیٹھو، شرابی کو ادھار بھی نہ دو، شرابی کی واہ واہ نہ کرو. شراب پینے والا، شرابی کے ساتھ رہنے والا، شرابی کی تعریف کرنے والا، شرابی کی بوتل اٹھانے والا، یہ سب ایک ہی دائرے میں فقہ کی روشنی میں. شراب پینا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے. تو کیا ایسے لوگ اللہ کے دوست بنتے ہیں؟ سوال ہو سکتا ہے نا، میں نے تو ایسا کیا، میں تو نہ نماز پڑھوں نہ روزہ رکھوں، میں تو بھاگوں، میں کیسے اللہ کا دوست ہوں؟ اگر پوچھ بیٹھے تو کیا کہا، وہ پوچھے نا کہ وجہ کیا ہے جو مجھے دوست بنا دیا، تو اس سے یہ کہنا کہ تو نے اللہ کے نام کا احترام کیا، اللہ نے تیرے احترام کو بڑھا دیا. تو نے اللہ کے نام کی تعظیم کری، اللہ نے تجھے تعظیم کے قابل بنا دیا. اسی وقت ساری بھٹی توڑ دی، شراب خانہ بند کر دیا اور نکل گئے، اس جگہ کو چھوڑ دیا. اور اس دن سے ننگے پیر پھرنے لگے، ننگے پیر پھرنے لگے. جب تک زندہ رہے اور جس علاقے میں رہے، تم نے اللہ کے نام کی تعظیم کری ہے نا، اب اللہ رب العالمین
اپنی مخلوق سے تمہاری تعظیم کرائے گا۔ بشر حافی ننگے پیر پھرتے تھے تو اس علاقے کے اندر جتنے جانور تھے نا، جانور، گائیں، بیل، بھینس، بکری، کتا، بلی، جتنے جانور تھے نا، انہوں نے ان جگہوں پر، ان راستوں پر جہاں بشر حافی چلا کرتے تھے نا، لید کرنا چھوڑ دیا تھا، گندگی کرنا چھوڑ دی، جگہ پاک رہتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تم نے اللہ کے نام کی تعظیم کری، اللہ تمہاری تعظیم ہر ایک سے کرا دے، ہر ایک سے کرا۔ حدیث ہے مثبوت بالکل مشکات میں کہ جب اللہ رب العالمین کسی سے راضی ہو جاتا ہے نا تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے، جبریل میں نے فلاں بن فلاں کو اپنا دوست بنا لیا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تاکید ہو رہی ہے وہاں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر کہتا ہے اے جبریل جاؤ، آسمانی اور زمینی تمام ملائکہ میں اعلان کر دو کہ اللہ نے فلاں بن فلاں کو اپنا دوست بنا لیا، تم سب اس سے محبت کرو۔ اور جاؤ زمینی اور آسمانی تمام مخلوق میں، دریا کے اندر مخلوق جو ہے، چرند پرند سب، خلا میں اڑنے والی، سب کے کانوں میں یہ آواز پہنچا دو، اعلان کر دو کہ اللہ نے فلاں بن فلاں کو اپنا دوست بنا لیا، تم سب اس سے محبت کرو، تم سب اس سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کا خلاصہ بھی دکھ رہا ہے۔ بشر حافی ننگے پیر پھرتے ہیں، کوئی جانور لید نہیں کر رہا، کیوں؟ کہیں بشر حافی کے پیروں میں گندگی نہ لگ جائے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو شراب سے پاک کر لیا، اس نے اپنے آپ کو حرام سے پاک کر لیا، اس نے اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کر لیا۔ اب جب اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اللہ رب العالمین اس کے پاک رہنے کے اسباب بنا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک وقت کے امام، انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک جانور لید کر رہا ہے، جانور لید کر رہا ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے مرید تھے، اس وقت کے جو امام تھے، ان کے شاگرد ان کے ساتھ، مرید ساتھ۔ آپ نے برجستہ کہا لگتا ہے بشر حافی کا انتقال ہو گیا، بشر حافی کا، یعنی دیکھیں کتنی اللہ رب العالمین نے قدر کرا دی کہ ایک ایک جان گیا کہ یہ جو ستھرائی نظر آ رہی ہے، صاف ستھرا نظر آ رہا ہے، پاک صاف، یہ ایک بشر حافی کی وجہ سے ہے۔ جب ایک کی وجہ سے ہے، ایک درجن ہو جائیں تو کتنی ستھرائی ہوگی، کتنی پاکیزگی ہوگی۔ لگتا ہے بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ شاگردوں نے کہا، مریدوں نے کہا حضرت آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ؟ کہا وہ دیکھ رہا ہو جانور لید کر رہا ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں بشر حافی اگر ہوتا تو یہ لید نہ کرتا۔ تھوڑی دیر میں خبر مل گئی کہ بشر حافی کا انتقال ہو۔ حافی کہتے ہیں ننگے پیر رہنے والے کو، ننگے پیر پھرنے، اس لیے حافی کہا گیا ان کو، نام ان کا بشر تھا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ ہاں، تو پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا علم اور برکت کا میں بسم اللہ میں، بسم اللہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سمیٹا۔ ابھی کتنا سمجھ گیا؟ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے علمی نکات بزرگوں پہ کھولے، انہیں اور سمیٹا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جیسے پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی بے کے اندر ہے، بسم اللہ کی بے کے اندر ہے۔ اچھا بتائیے بے خالی ہے کہ بھرا ہوا ہے؟ ارے اچھا چلو تمہیں بے نہیں سمجھ رہا تو با بولوں۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، میں نے بے با یا نا، کہنے لگے قرآن میں بے ہے ہی نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے قرآن میں تو بے ہے ہی نہیں، قرآن میں تو با ہے۔ تو میں نے مجھ سے انہوں نے جب کہا سنائی یہ بات، تو میں نے کہا ان سے کہنا کہ وہ حضرت اردو میں تقریر کر رہے تھے کہ عربی میں کر رہے تھے؟ عربی میں نہیں ہے، اردو میں تو بے ہے۔ تو بھائی آپ لوگوں نے بھی سبق پڑھا ہوگا،
الف بے تے سے یہی تو پڑھا ہے نا. اور جب نورانی قاعدہ پڑھا تو پھر دوسری تختی آئی الف با تا سا. تو یہ بعض لوگوں کو الجھانا ہوتا ہے نا تو کسی بھی بات پہ الجھاتے ہیں. چلو اگر یوں سمجھ میں نہیں آ رہے تو سمجھو. اب بتائیے با خالی ہے کہ بھرا ہوا ہے؟ بھائی الف خالی ہے نا تے کے اوپر اور شے کے اوپر اور جیم کے پیٹ میں، پھر ہے خالی ہے. یعنی جس چیز میں کوئی نقطہ نہ ہو وہ خالی، اور جس میں کوئی نقطہ ہے وہ ہے نا وہ خالی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے پھر اس میں راز ہے، پھر اس میں راز ہے. پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں، بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی بہ میں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بے کے نیچے نقطہ جو ہے وہ میں ہوا نہیں مرانا مدینۃ العلم والی بابھا. ہائے 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 سبحان اللہ. حضرت درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. دیکھیے سمٹ گیا بھی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اب اس کو پھیلاؤ گا. پھر وہ محاورے میں کہتے ہیں نا میاں سارا نقطوں کا ہی تو کھیل ہے. بھائی آپ دیکھیے نا، آپ ڈرائنگ کریں گے تو ایک ڈاٹ ہی تو لگاتے ہیں، پرکار ایک ڈاٹ، یہ پرکار یہ ڈاٹ. اب اس دائرے کو آپ اتنا سا کر لیں یا اتنا سا کر لیں، وہ ایک ڈاٹ سے تو پورا دائرہ بنتا ہے. ایک ڈاٹ سے نا، ایک نقطے سے. اب اس ایک نقطے کے آپ چھوٹا سا سرکل بنا لیں یا بڑا بنا لیں، پورا بنا لیں ایک. اور اگر یہ تو آسان ہے نا، سمجھ میں آ رہے ہیں. اتنا بڑا انسان، یہ خوبصورت انسان، یہ 6-7 فٹ کا انسان، یہ 70-80 کلو 100 کلو کا انسان، یہ بڑی بڑی آنکھیں رکھنے والا، ایک آنکھ کی روشنی کا عالم یہ کہ کئی میل تک دیکھ رہی ہے. یہ اس کے پر اتنے خوبصورت خوبصورت کان ہیں، اندر اتنے بہترین انار کی طرح جڑے ہوئے دانت ہیں، اس کے اندر دل ہے. اور اگر پورا اس کا خلاصہ قرآن کی روشنی میں، ایک آدمی، ایک انسان پوری دنیا اپنے اندر رکھا ہے. فرمایا کہ ایک آدمی کے اندر پہاڑ بھی ہے، ایک آدمی کے اندر دریا بھی ہے، ایک آدمی کے اندر ندیاں بھی ہیں، ایک آدمی کے اندر لوہا بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، سبزہ بھی ہے، خشکی بھی ہے. ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. ایک انسان میں پہاڑ بھی ہے. فرمایا کہ یہ سر جو ہے نا، یہ مثل پہاڑ کے ہے. یہ سر کیا ہے؟ مثل پہاڑ کے. اور کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کے سر پہ گھنے بال ہوتے ہیں اور بہت ساروں کے بال اڑے ہوئے ہوتے ہیں. فرمایا کبھی پہاڑ دیکھنا، کوئی پہاڑ تو بالکل چٹیل ہوتا ہے اور کسی پہاڑ پر کہیں کہیں سبزہ ہوتا ہے نا. تو کسی یہ پہاڑ ہے تو اللہ نے وہ بھی ماحول بنا دیا. کسی کے بال بالکل اڑے ہوئے ہیں، کسی کے پہاڑ پر کہیں کہیں کسی کے بال تو وہ سبزہ. اس کے اندر دریا بھی ہے، اس کے اندر نالیاں بھی ہیں. یہ نسیں جو ہیں یہ مثل نہر نالیوں کے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے اندر پورا جو یہ ہے پیٹ ہے اور یہ قلب ہے، یہ سارا مثل دریا کا ہے. یہیں سے سب کچھ چل رہا ہے ساری نسوں کے اندر. اس کے اندر آبشار بھی ہے. جب یہ ان آنکھوں کو نم کرتا ہے تو آنکھوں سے آبشار بہا دیتا ہے. تو پوری تشریح ہے. میں وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں، یہ تھوڑا سا یہ اشارہ دے دیا. یہ ایک آدمی اتنا بڑا وجود رکھنے والا، اس کی ابتدا کیا ہے؟ ایک ڈوٹ، ایک قطرہ، ایک بوند. ایک بوند. قرآن کہہ رہا ہے نطفتم من منی یمنی، ہم نے تمہیں ایک ناپاک قطرے سے بنایا ہے. ہم نے تمہیں کہاں سے بنایا؟ یہ ناپاک پاک کا مقابلہ کرتا ہے کہ میری طرح استغفر اللہ استغفر اللہ.
اور اعلیٰ حضرت تو ان کی شان بڑی ہے، وہ ان کی آل کے بارے میں کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور ہے، اور سارے عالم کے اندر جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ برستی ہے رحمت خدا کی یہاں پر، یہ طیبہ سے ہر سو پیام آ رہے ہیں، برستی ہے رحمت خدا کی یہاں پر، یہ طیبہ سے ہر سو پیام آ رہے ہیں، حسینی تصرف یہاں بٹ رہا ہے، جو لینے کو شاہ ہو غلام آ رہے ہیں، حسینی تصرف یہاں بٹ رہا ہے، جو لینے کو شاہ ہو غلام آ رہے ہیں، بشر ہی نہیں ان کے در کے سلامی، شجر بھی سلامی، حجر بھی سلامی۔ بھائی سمجھ میں آیا یہ مصرع ہے؟ ذرا دھیان سے ذرا سماعت سنو، یہ ناپاک ان پاکوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ بشر ہی نہیں ان کے در کے سلامی، شجر بھی سلامی، حجر بھی سلامی، یعنی پیڑ پودے بھی سلام کرتے ہیں اور پتھر بھی سلام کرتے ہیں، پہاڑ بھی سلام کرتے ہیں، شجر بھی سلامی، حجر بھی سلامی، ہجوم ملائک ہے روضے پہ ان کے، جو بہرے سلام صبح و شام آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ شمع ہدایت امین رسالت، وہ اللہ کے ہم کلام آ رہے ہیں، فرشتے بھی لے کر خدا کی طرف سے انہی پر درود و سلام آ رہے ہیں۔ بروز قیامت خرامہ خرامہ شہنشاہ خیر الانام آ رہے ہیں، لبوں پر تبسم نظر سوئے امت، لبوں پر تبسم نظر سوئے امت، وہ بخشش کا لے کر پیام آ رہے ہیں، لبوں پر تبسم نظر سوئے امت، وہ بخشش کا لے کر پیام آ رہے ہیں۔ اور دیکھیے یہ حاصل نعت شعر ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں، علم غیب بھی ہے، حاضر ناظر بھی ہیں، قرب خداوندی بھی ہے، ہاں، اور شفاعت بھی ہے۔ کبھی وہ نہا ہے، کبھی وہ عیا ہے، کبھی وہ یہاں ہیں، کبھی وہ وہاں ہیں، کبھی وہ نہا ہیں، کبھی وہ عیا ہے، کبھی تو پردے میں ہے اور کبھی پردے سے باہر سامنے ہے، ہاں، کبھی زمین پر ہے تو کبھی زمین والے بھی دیکھ رہے ہیں اور آسمان والے بھی، زمین والے کہہ رہے ہیں یہیں پر تھے، آسمان والے کہہ رہے ہیں یہاں پر تھے، ہاں، کبھی وہ نہا ہے، کبھی وہ عیا ہے، کبھی وہ یہاں ہے، کبھی وہ وہاں ہے۔ کیوں ہے؟ فیوز دو عالم ہے ذات محمد، فیوز دو عالم
ہے ذات محمد جو ہر اہل حاجت کے کام آ رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کس کو ضرورت نہیں ہے محمد عربی کی؟ بتاؤ کون سی شے ایسی ہے جو یہ کہے مجھے ان کی ضرورت نہیں؟ تاریخ پڑھو، ہاں، کون سی شے ایسی ہے جو یہ کہے مجھے؟ ہرنی کو اگر ضرورت پڑی مدینے کے اندر تو اس نے نبی کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنی فریاد کری۔ سانپ کو ضرورت پڑی تو نبی کے قدموں سے نمٹ گیا۔ دیوانہ اونٹ پاگل ہو گیا، مالک اس کا ذبح کرنا چاہتا ہے، وہ نبی کی بارگاہ کے اندر آ گئے۔ دیوانہ اونٹ آ گیا، ہائے ہائے ہائے۔ شجر، نبی کی محبت جب دل میں آ گئی، انہوں نے سوچ لیا کہ میری کامیابی تو نبی کی نسبت پر ہے۔ وہ شجر استنہینان جس سے کمر لگا کر تاجدار کائنات بیٹھ کر خطاب کرتے تھے، جب تک مسجد نبوی میں ممبر نہیں بنا تھا نا، ممبر شریف نہیں بنا تھا، مسجد نبوی کی پوری تعمیر نہیں ہوتی، تو آپ ایک درخت سے، ایک شجر سے کمر لگا کر بیٹھ کر واعظ فرماتے تھے، خطاب فرماتے تھے۔ جب ممبر بن گیا، تاجدار کائنات ممبر پر بیٹھ کر خطاب کرنے لگے، تو وہ درخت ایسے رو رہا تھا کہ جیسا بچہ ماں کی جدائی کے اندر رویا کرتا ہے۔ اس درخت سے آواز آ رہی تھی، اس درخت سے آواز آ رہی، ایسے رو رہا تھا جیسے کوئی بچہ روتا ہے نا، بلک بلک کر ماں کی جدائی پہ یا کسی اور تکلیف میں، سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، وہ ایسے رو رہا تھا، ایسے رو رہا تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا بھئی کیوں رو رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، آپ میرے سے کمر لگا کر بیٹھا کرتے تھے، مجھے اپنے مقدر پہ ناز تھا، آج میں آپ سے جدا ہو گیا ہوں، آپ ممبر پر چلے گئے ہیں، اب مجھے وہ تجلی سکون محسوس نہیں ہو رہا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا اگر تو کہے تو جنت کے درختوں میں سے درخت بنا دیے جائے تو ہائے ہائے، صاحب اختیار نبی فرما رہے ہیں۔ پھر اس درخت کو وہاں سے ہٹا کر مسجد نبوی شریف میں، جہاں اس وقت محراب ہے، کبھی اللہ آپ کو توفیق دے، کیونکہ اب اتنی فرصت ہوتی نہیں، بھیڑ ہوتی ہے نا، 7 ستون ہیں مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی اور ممبر کے درمیان کی جو زمین ہے نا، جس کو جنت کی کیاری بولتے ہیں، ریاض الجنہ ہیں، وہ متبرک ستون ہیں، اس میں ٹکلیاں لگی ہوئی ہیں، گول گول اوپر کی طرف دیکھیں گے تو نام لکھے ہوئے ہیں، یہ ستون لبابہ ہے، یہ ستون عائشہ ہے، یہ ستون وفود ہے، یہ ستون ہنان ہے، ستون حرص ہے، نام لکھے ہوئے اس میں۔ تو ستون ہنان، اس درخت کا نام تھا ہنان، استن ہنان، ٹھیک ہے۔ وہ جہاں ممبر ہے نا اس وقت، محراب ہے جہاں، وہیں اس کو دفنایا گیا اور نام لکھ دیا گیا یہ ستون استن ہنان کا ستون۔ تو میرا یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ شجر نے سمجھ لیا، حجر نے پتھروں نے سمجھ لیا، درختوں نے سمجھ لیا، پتوں نے سمجھ لیا، دریا کی لہروں نے سمجھ لیا، بے زبان جانوروں نے سمجھ لیا، اور نہیں سمجھ رہا تو یہ آج کا مسلمان جو نبی کا کھا رہا ہے، نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، نبی کے صدقے میں اس کو ایمان ملا، نبی کے صدقے میں خدا ملا، نبی کے صدقے میں قرآن ملا، نماز ملی، سب کچھ ملا، اور یہی نبی کو کہہ رہا ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے، ڈائریکٹ اللہ سے۔ اور وہی بتاؤ، اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ دی ہے تمہیں نماز؟ ڈائریکٹ دی ہے؟ نبی کو بلایا معراج کی رات میں، جب دی آئی، نبی نے کہا نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی ہے، تو مت پڑھو بھائی، ڈائریکٹ تو آئی نہیں، وسیلے سے آئی ہے، اور پھر 50 وقت کی ملی تھی، یہ تو نبی کا اب اس میں اور بھی اور جان پڑ گئی بھائی، اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دی، نبی کے ذریعے نماز ملی ہے، اور نبی کو تو 50 وقت کی دی تھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دی تھی؟
50 وقت کی، لیکن موسیٰ کے وسیلے سے، موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے 50 وقت کی نماز 5 رہ گئی۔ بڑی پیارے نکتے ہوتے ہیں، تفصیل میں اگر پڑھ جاؤ نا، باتوں میں باتیں نکل کے آتی ہیں۔ تو یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ نبی کا وسیلہ تو بہت بڑا ہے، نبی کا وسیلہ تو بہت بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جو اللہ کے محبوبین ہیں، جو اللہ کے مقربین ہیں، جن کو اللہ کا قرب حاصل ہے، ان کا بھی وسیلہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ بھائی سمجھ میں آئی؟ موسیٰ کے ذریعے 5 رہی ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو نماز آئی، وہ نماز میں 50 سے 5 کس کے ذریعے رہی؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا 50 وقت کی نماز ملی ہے۔ کہا بہت زیادہ ہے، میں آزما چکا ہوں اپنی امت کو، ابھی تو قریب میں ہو یہیں پہ، ابھی چلے جاؤ واپس اللہ کے پاس۔ چھٹے آسمان پہ وہ موجود تھے، یہاں سے واپس گئے۔ کتنی کم ہو گئی جی؟ اب بعض روایت میں یہ 5 کم ہو گئی، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 10 کم ہو گئے ایک باری میں، لیکن ہم تو اہل معرفت ہیں، ہم تو 5 والی لیں گے۔ ہمیں تو نبی کی عظمت خوب جم کے اپنے دل میں اتارنی ہے، حالانکہ 10 بولے تب بھی، لیکن 5 میں اور ہے، کیونکہ 10 اگر بولو تو 4 بار جانا ہوگا، 5 بار جانا ہوگا، سوری کتنی بار جانا ہوگا؟ 5 بار، اور 9 بولو تو کتنی بار؟ 9 بار، 9 بار، 9 پنجے 45، اور 10 بولو تو 5 بار، 10 10 10 4 اور 5، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے تو ایک بار بلایا تھا، جبریل جاؤ لے کر آ جاؤ، نماز دینے کے بعد یہ تو نہیں کہتا واپس آنا، تو پتہ چلا کہ ایک بار تو گئے تھے اپنی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے، ایک بار اللہ کی مرضی سے، اور 9 بار اپنی مرضی سے، اپنی اختیار سے۔ 9 بار کس کے؟ اپنی، ایک بار مولا کی مرضی سے، ٹھیک ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا لائے ہوگے؟ نماز لے آؤ، 50 وقت بہت زیادہ ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کم ہو گئی، 5 کم ہو گئی، 45 رہ گئی، پھر آ گئے کیا 5 کم ہے، بہت زیادہ ہے، پھر چلے جاؤ، پھر 5 کم ہو گئی، پھر آ گئے، کیا ہوا 5 اور کم ہو گئی، 40 بہت زیادہ ہے، اس طرح جاتے رہے آتے 5 رہ گئی۔ موسیٰ کہنے لگے یہ بھی بہت زیادہ ہے، کہنے لگے اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب جاتے ہوئے اب نہیں جا رہے بھائی، اب پھر چلے آتے، بار بار یہی تو کہہ رہا تھا زیادہ ہے، لیکن چونکہ رحمت خداوندی وہاں سن چکے تھے، اے محبوب ہم جو دے دیتے ہیں وہ چیز لیتے نہیں ہیں، اللہ نے جو بھی چیز دی ہے وہ لے گا نہیں، اس کا حساب لے گا، اس کا کیا لے گا؟ اے محبوب میں نے تمہیں 50 وقت کی نماز دی تھی نا، لو تحفہ اور لے جاؤ، تمہاری امت 5 پڑھے گی لیکن ثواب 50 کا ہی دوں گا، ہر عمل کا بدلہ 10 گنا، ہر عمل کا بدلہ 50، ٹھیک ہے نا؟ ہاں سبحان اللہ۔ تو بغیر وسیلے کے اگر اللہ کو پانا ہے تو بھائی نماز تو وسیلے سے آئی ہے، نماز کہاں سے آئی ہے؟ وسیلے سے، ٹھیک ہے؟ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ آپ کو تو نہیں لا کے دیا اللہ نے قرآن، اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ بھی نہیں کہا دیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبرائیل لے کر آئے۔ کون لے کر آئے؟ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا۔ تو اگر تمہیں ڈائریکٹلی بات کرنی ہے تو پھر وسیلے والا معاملہ چھوڑ دو، اب سب چیزوں کو تفصیل سے چھوڑو۔ اب خدا، ہم نے خدا کو خدا مانا بوسیلہ، اللہ نہیں تو، اللہ کے نبی نہیں تو کہا کہ اے محمد آپ کہہ دیں اللہ ایک ہے، محمد عربی نے ہم سے کہا، ہم نے مان لیا، ہے نا؟ ہم نے خدا کو ایک مانا بوسیلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ؟ تو جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو گھٹاتے ہیں، وہ بیچ سے ہٹا دیتے ہیں،
کوئی شے ایسی نہیں دنیا میں، کوئی چیز، کوئی عالم اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا اے محبوب ہم نے تمہیں تمام عالموں کے لیے رحمت بنایا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کہہ دیتا تمہیں ایک ہی جگہ کے لیے بھیجا ہے۔ تو عالموں میں سب چیزیں ہیں، کون سی ایسی شے ہے، کون سی ایسی چیز ہے جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر شے کو نبی کی ضرورت ہے، ہر شے کو نبی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، نبی کو ایسے مانیں جیسے ہماری نسوں میں خون دوڑ رہا ہے۔ اللہ عبادت کے لائق ہے، ہم عبادت اللہ کی کریں گے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن اس کی عبادت کے لیے اطاعت ضروری ہے۔ عبادت اللہ کی کریں گے اور اطاعت رسول اللہ کی کریں گے، اور پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق جس کی اطاعت کرنے کے لیے کہا ہے اس کی اطاعت کریں گے، جس کی اطاعت کرنے کے لیے کہا اس کی، کیونکہ ہمیں اعمال اور ایمان اپنے عمل کو، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے عمل کو، ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بچانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی اطاعت کرنے کے بعد بھی ہم گھاٹے میں رہ جائیں۔ بھائی ایسے ہوں گے نا جیسے اب نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، روزے بھی رکھتے ہیں، خوب قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے میں ان تو آگے بڑھا دوں اس معاملے میں، لیکن کتنی کمی کی بات کرتے ہیں کہ نبی کو ہٹا دو بیچ میں سے، ہم تو ڈائریکٹ، تو اب پتہ چلا نمازیں بھی گئیں، روزے بھی گئے، تلاوت بھی گئی، سارا معاملہ رہ گیا نا، ٹھیک ہے۔ تو اب بتایا کہ نبی کی اطاعت کرنا، اس کی تحفظی اور اس کی پختگی کے لیے اطاعت کرنا، سمجھے؟ پہلے نمبر پہ بتایا کہ میرے صحابہ، پہ بتایا کہ میرے اہل بیت، صحابہ کی اگر اطاعت کی تو وہ نقل و حرکت سے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کی اقتداء کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جب اہل بیت کی باری آئی تو خالی اطاعت نہیں کہا، خالی اطاعت نہیں، کیونکہ اطاعت تو اس میں آ گئی کیونکہ اہل بیت صحابہ میں ہیں، علی مولا کائنات صحابیوں کی صف میں بھی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ صحابیات کی صف میں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مولا کائنات مولا علی کے فرزندان دلبند جتنے بھی ہیں یہ سب صحابیات میں سے، سمجھ رہے ہیں؟ حسنین کریمین۔ اب وہاں پر خالی اطاعت نہیں رکھی، صحابہ کی باری آئی تو اطاعت، یعنی میری اطاعت کو اگر سمجھنا ہے تو اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے معنی میں جو ان کی اقتداء کرے گا کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اس کامیابی کو محفوظ رکھنے کے لیے پھر کہا کمثل اہل بیت کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، ان کی اطاعت بھی کرنا اور ان کی محبت بھی رکھنا، ان کی اطاعت بھی کرنا اور ان کی محبت بھی رکھنا۔ تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ عبادت تو اللہ کی، اطاعت مصطفیٰ کی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی اطاعت کا حکم دیا۔ اب آگے پھر دفتر کھلتا جائے گا اس چیز کا، صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد اہل بیت ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور گھر کے اندر ہمارے سب سے پہلے اطاعت کے قابل ماں باپ ہیں، ماں باپ کی عظمت بے پناہ بتا دی، ان کی اطاعت کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں۔ تو اب یہ پھر اس کا پھیلا ہو گیا،
مین یہ ہے کہ ایمان اور عمل کو بچانے کے لیے اہل بیت کی محبت، جو نبی کی محبت کے دعوے کی سند کا نام ہے۔ دعویٰ سب کریں گے، دعویٰ کہیں گے رسول اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے دعوے کی کوئی دلیل ہے؟ اس دلیل کا نام ہے محبت آل رسول، محبت آل رسول، سمجھ رہے ہیں؟ جن کے دلوں میں ان کی محبت ہے تو سمجھ لو نبی کی سچی محبت ہے، ورنہ جھوٹا دعویٰ ہے نبی کی محبت، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کا نور اور کتاب روشن۔ نور سے مراد ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آگے اسے جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یا رسول اللہ جن کو آپ سے حقیقی نسبت ہے تو وہ گھرانہ بھی نور علی نور ہے، وہ گھرانہ بھی نور علی نور ہے۔ بہت وقت لے لیا میں نے آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس محنت اور محبت کو قبول فرمائے، اس مجاہدے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ایمانوں کی، ہمارے عقائد کی تحفظی فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عمل کرنا بڑا آسان ہے، اس کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے۔ عمل کرنا، نماز پڑھنے میں صرف 15 منٹ لگتے ہیں، ہے نا، لیکن اس کی حفاظت کے لیے ایک نماز سے دوسری نماز کا درمیانی جو ہے گھنٹوں میں ہے وقت، اب انہی گھنٹوں میں کام گڑبڑ ہوگا، اس گڑبڑ سے بچنا ہے، اور وہ بچیں گے جب ہمارے پاس صراط الذین انعمت علیہم والی ڈوری ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ مجھے اور آپ کو سب کو نیک عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے اسلم صاحب کی ایک فرمائش رہتی ہے ہر جگہ، حالانکہ ہم نے ان کی یہ فرمائش ابھی پرسوں پوری کر دی تھی، تو یہ کہنے لگے نہیں ایک اور ہے، تو میں نے سنا دیا، لیکن میں نے اسی کی کڑی کے کچھ نئے اشعار ہیں تو اب ان کی فرمائش ادھوری نہ رہے، آپ سب کی بھی ہوتی ہے، وہ نئے اشعار ہیں، ابھی آپ نے نہیں سنے، انداز وہی ہے، اشعار یہ نئے ہیں۔ اگر میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں گے تو اور بھی مزہ آئے گا۔ ہاں، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عاشق ڈوب کر لکھتا ہے جب اگر حقیقت میں ہے وہ۔ ہاں، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا۔ یہ دیکھیں عظمت، دیکھیں ان اشعار میں، بلغ العلا بکمالہ، کمال کا یہ اردو کے اندر وہ اپنے اظہار فرما رہے ہیں، اور جمال کا۔ تو خدا کے نور کا نور ہے، وہ آیت پڑھی نا قد جاءکم من اللہ نور، اس کی ترجمانی بھی ہو رہی اس میں۔ تو خدا کے نور کا نور ہے، تو نشان حق کا ظہور ہے، تو خدا کے نور کا نور ہے، تو نشان حق کا ظہور ہے، تو دلیل رب غفور ہے، تو دلیل رب غفور ہے، تو شفیع یوم نشور ہے، بلغ العلا کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ،
صلو علیہ وآلہ بلغ العلا۔ ابھی جو میں نے کہا تھا نا کون سی شے ایسی ہے جسے محمد عربی کی ضرورت نہیں، دیکھیے اس کی عکاسی دیکھیے، بلغ العلا بے کمالہ، تیرا نور شام و سحر میں ہے، ہائے ہائے ہائے، تیرا نور شام و سحر میں ہے، تیرا نور برگ و شجر میں ہے، تیرا نور شام و سحر میں ہے، تیرا نور برگ و شجر میں ہے، تیرا نور شمس و قمر میں ہے، تیرا نور شمس و قمر میں ہے، تیرا نور شکل بشر میں ہے، بلغ العلا بے کمالہ، کشف الدجی جمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ بلغ العلا۔ اور کیا کیا مقام ہیں ان کے، تو حبیب بھی ہے کلیم بھی، ہائے ہائے ہائے، تو حبیب بھی ہے کلیم بھی، تو حلیم بھی ہے عظیم بھی، تو شفیق بھی ہے کریم بھی، تو رؤوف بھی ہے رحیم بھی، بلغ العلا بے کمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ بلغ العلا، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع، تو رسول اول آخری، ہائے ہائے ہائے، تو رسول اول آخری، تو امام جن و ملک پری، تو قسیم غوث قلندری۔ یہ آخری کا بند خاص طور سے ہمارے شاہ نواز صاحب اور اسلم صاحب کے لیے، باقی سب کے لیے ہیں، ہاں، تو رسول اول آخری، تو امام جن و ملک پری، تو قسیم غوث قلندری، تو قسیم غوث، قسیم یہاں پہ مراد ہے بانٹنے والا، غوث بنو، قطب بنو، قلندر بنو، ولی بنو، یہ سب در مصطفیٰ سے ملے گا، اگر وہ در نہیں تو نہ غوث نہ قلندر، کچھ نہیں، سب ڈرامہ ہے، سب ڈرامہ ہے۔ تو اس کو قسیم کا مطلب ہے بانٹنے والا، تو رسول اول آخری، تو امام جن و ملک پری، تو قسیم غوث قلندری، تو معین سنجر و کلیری، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع آؤ درد کے ماروں، آؤ مشکل میں پھنسے ہوئے، آئے تمام
جہاں کسی کو پناہ نہ ملے دامن مصطفیٰ میں ملے گی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع. تو ہر ایک غم کا طبیب ہے. تو ہر ایک غم کا طبیب ہے. تو ہر ایک دل کے قریب ہے. تو ہر ایک غم کا طبیب ہے. تو ہر ایک دل کے قریب ہے. تو عطائے رب مجیب ہے. تو عطائے رب مجیب ہے. تو خدا کا پیارا حبیب ہے. بلغ الغلام حسن جمیع صلو علیہ وآلہ بلغ العلا. چلے فرش سے سوئے آسماں بڑھے عرش سے سوئے لامکان. چلے فرش سے سوئے آسماں بڑھے عرش سے سوئے لامکان. جہاں جبرائیل نہ جا سکے. جہاں جبرائیل نہ جا سکے. وہ نبی کی رفعت عام ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع. صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ. اب راحت قلوب کا ذکر ظہور ہے. دعویٰ ہے عاشقی کا تو اٹھنا ضرور ہے. صلاۃ و سلام بحضور خیر اللہ.